الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور نوجوان دوستوں، آج کا موضوع ہے جوانی کا مشکل وقت اور نفس کی غلامی۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس میں انسان کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، ہمت بھی ہوتی ہے اور بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اگر یہی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزر جائے تو انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، لیکن اگر یہی جوانی گناہوں، خواہشات اور نفس کی غلامی میں گزر جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک رکھا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ آج شیطان نے نوجوانوں کو گناہوں کی طرف کھینچنے کے لیے بے شمار راستے بنا دیے ہیں۔ موبائل، سوشل میڈیا، فحش مواد، بری صحبت اور بے حیائی، یہ سب نفس کو خوش کرتے ہیں لیکن روح کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، نفس ہمیشہ آسان راستہ دکھاتا ہے مگر وہ راستہ آخرکار تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان پہلے گناہوں کو چھوٹا دکھاتا ہے، پھر اسے عبادت بنا دیتا ہے اور آخر میں انسان کو توبہ سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اگر تم نے آج اپنے نفس پر قابو پا لیا تو کل اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی عزت دے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم نفس کے غلام بن گئے تو خواہ دنیا تالیاں بجائے، اللہ کی ناراضی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے آج ہی فیصلہ کرو کہ ہم اپنی جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، نفس کبھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ اپنی آخرت برباد کر دو، بلکہ وہ ہمیشہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ایک بار کرو، سب لوگ یہی کرتے ہیں، ابھی جوانی ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ لیکن یاد رکھو، یہی وہ دھوکے ہیں جس سے بے شمار لوگ برباد ہوئے۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر ایک نوجوان اللہ کے راستے پر ثابت قدم ہو گیا تو وہ امت کا سرمایہ بن جائے گا، اس لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ تمہیں نماز سے دور کرے، قرآن سے غافل کرے اور گناہوں میں مشغول رکھے۔ آج ذرا اپنے دل سے پوچھو، کتنی نمازیں قضا ہوئی، کتنی بار اللہ نے تنہائی میں بھی ہمیں دیکھا، کتنی بار گناہ کے بعد ہم نے سچی توبہ کی۔ میرے بھائیوں، موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان بوڑھا ہے یا جوان۔ کتنے نوجوان آج اپنی قبروں میں ہیں اور ان کے خواب ادھورے رہ گئے۔ اس لیے اپنی جوانی کو غفلت میں ضائع نہ کرو۔ اگر آج تم نے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھایا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا۔ آج ہی عہد کرو، میں نفس کا غلام نہیں، اللہ کا بندہ بنوں گا۔ میں گناہ نہیں، توبہ کا راستہ اختیار کروں گا۔ میں اپنی جوانی کو فضول خواہشات میں نہیں، اللہ کی رضا میں گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ نفس پر قابو کیسے پائے؟ سب سے پہلا ہتھیار نماز ہے۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے 5 وقت کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط فرماتا ہے۔ دوسرا ہتھیار قرآن کریم ہے۔ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت دیتا ہے۔ تیسرا ہتھیار نیک صحبت ہے۔ اچھے دوست جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں، جبکہ برے دوست انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو ہتھیار توبہ اور استغفار ہے، اگر گناہ ہو جائے تو مایوس نہ ہو بلکہ فوراً اللہ کے حضور جھک جائیں۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اصل بہادر وہ نہیں جو لوگوں کو ہرا دے، بلکہ اصل بہادر وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو پا لے۔ اگر آج تم نے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بنا لیا تو یہی جوانی قیامت کے دن تمہارے لیے عزت کا سبب بنے گی۔ آج ہم نے جانا کہ جوانی اللہ کی امانت ہے۔ نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور شیطان ہر وقت ہمیں گناہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی سیکھا کہ نماز، قرآن، نیک صحبت، ذکر الہی اور سچی توبہ انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم چند لمحوں کی خواہش کے لیے ہمیشہ کی کامیابی کھو دیں گے یا اپنے رب کو راضی کر کے دنیا اور آخرت دونوں سنواریں گے؟ یاد رکھو، جس دن انسان قبر میں اترے گا، نہ دولت ساتھ ہوگی، نہ شہرت، نہ دوست، نہ موبائل، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آج سے ہی اپنی نماز کی حفاظت کرو، والدین کی خدمت کرو، حلال رزق اختیار کرو، گناہوں سے بچو اور ہر دن اپنے رب سے معافی مانگو۔ میرے نوجوان بھائیوں، شیطان چاہتا ہے کہ تم گناہ میں مصروف رہو،
لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم توبہ کر کے اس کے قریب آ جاؤ، اس لیے آج ابھی اسی لمحے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، ہو سکتا ہے یہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جوانی کو اپنی اطاعت میں گزارنے، نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔